من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کے پیغمبر، نبیوں کے سردار، رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان کی زندگیاں اور رمضان کی گھڑیاں ہمیں عطا فرما۔ ہم کو اور آپ کو بھی دعا کرنا چاہیے کہ شعبان جو ابھی چند دن باقی ہے، اللہ اس میں ہمیں برکت عطا فرمائے اور رمضان تک ہمیں اور آپ کو اللہ زندگی عطا فرمائے۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے جو مہینہ بھی چل رہا ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ زندہ ہیں، اللہ نے بھی حیات دے رکھی ہے۔ اللہ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ زندگی رمضان کی عطا فرمائے۔ رمضان اللہ کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں پروردگار عالم نے اپنی تمام آسمانی کتابوں کو نازل کیا ہے۔ ہر بہن، ہر ماں، ہر بیٹی، ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ رمضان میں ہی قرآن اتارا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، سیدنا داؤد علیہ السلام کو زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اسی مہینے میں عطا ہوئی۔ اللہ نے تمام آسمانی کتابوں کو اور تمام آسمانی صحیفوں کو، ان 4 آسمانی کتابوں کے علاوہ جو اللہ کا پیغام آتا تھا اس کو صحیفہ بولا جاتا تھا۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے۔ رمضان اللہ کو کس قدر پسند اور محبوب ہے کہ اللہ نے پورا قرآن لوح محفوظ سے، لوح محفوظ اللہ کی کتاب ہے، دنیا جب سے بنی اور جو کچھ ہوگا ہمیشہ کے لیے اللہ نے لوح محفوظ میں درج کر دیا ہے۔ آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے پورا کا پورا قرآن رمضان کے مہینے میں شب قدر میں اللہ نے نازل فرمایا، اور پھر 23 سال کی مدت میں آسمان دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر حسب ضرورت اور اللہ کی منشا کے مطابق قرآن اترتا رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 12 یا 18 رمضان کو ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت 6 رمضان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان کو ملی۔ رمضان کو کلام الہی سے پہلے دن سے تعلق ہے، اس لیے رمضان آنے سے پہلے ہماری ہر بہن، ہر بیٹی کو قرآن کی تلاوت کی ترتیب بنا لینی چاہیے۔ رمضان کا جو سب سے پہلا کام میرے اور آپ کے کرنے کا ہے وہ ہے قرآن سے تعلق پیدا کرنا۔ اللہ نے رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے ہیں، بہت محبت کے ساتھ، بہت خوبصورت انداز میں اللہ نے فرمایا، ایام معدودات، چند دن کی تو بات ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی مشکل میں ہو
تو ہم اس سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تھوڑے دن کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان انزل فیہ القرآن، رمضان کا ہی مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے دلیل ہے۔ جب تم کو رمضان کا مہینہ ملے تو تم روزہ رکھنا، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لیکن اگر طبیعت خراب ہے، روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے تو بعد میں قضا کر لینا۔ بیماری کے ایام میں جب روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے۔ اسی طرح سے وہ مسافر جو اپنے روزے کی ترتیب نہیں بنا سکتا، اس کو بھی چھوٹ ہے۔ ابھی یہاں کتاب پڑھی گئی ہوگی، کچھ مسائل آپ کے سامنے آئے ہیں۔ روزے کے مہینے میں مسائل کو جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے۔ مسائل معلوم نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے اور کفارے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو ہمیں دین کو سیکھ کر کے عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جب تمہیں رمضان کا مہینہ ملے تو تمہیں روزہ رکھنا چاہیے، اور سفر میں ہو یا بیمار ہو تو بعد میں رکھ لینا۔ پھر قرآن بڑی خوبصورتی سے ایک موقع پر فرماتا ہے ایام معدودات، تھوڑے دن کی تو بات ہے، ایام معدودات، تھوڑے دن کی تو بات ہے۔ ہم اس سلسلے میں اپنی ہر بہن، ہر بیٹی، ہر ماں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ رمضان کا جتنا اہتمام اور احترام ہماری بہنیں بیٹیاں کرتی ہیں، وہ مردوں کے مقابل میں مبارکباد کے قابل ہیں۔ لیکن اسی درجے کی شکایت آپ سے ہے کہ آپ کو قرآن کی تلاوت اور قرآن اور ذکر کی فرصت نہیں ملتی ہے۔ صبح اٹھ کر کے سب سے پہلے ذہن میں یہ ترتیب بنتی ہے کہ افطار میں کیا بنے گا اور کھانے میں کیا ہوگا۔ یہ بڑی مجبوری اور کمزوری ہے۔ یہ بات ہم یہاں آنے والے سالکین اور اپنے مہمانوں سے بھی کہتے ہیں کہ رمضان کھانے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان تقوی کا مہینہ ہے۔ عجیب بات ہے، شیطان اتنا چالاک ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہماری توجہ کو لے جا کر کے مبذول کر دیتا ہے اور ہماری محنت اور کوششوں کو برباد کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ رمضان کھانے کا مہینہ ہے۔ رمضان تو کھانا چھوڑنے کا مہینہ تھا، نہ کھانے کا نام روزہ ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جتنا اہتمام کھانے کا رمضان میں ہوتا ہے، غیر رمضان میں نہیں ہوتا۔ روزہ رکھوایا اس لیے گیا تھا تاکہ انسان کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنا آسان ہو، غریبوں کی ہمدردی اس کے دل میں پیدا ہو، بھوک کی اہمیت معلوم ہو، اور پھر جب روٹی ملے تو روٹی پر شکر ہو۔ یہ ہمیں آپ سے شکایت ہے بہنوں بیٹیوں سے کہ جن گھروں کے مرد نہیں چاہتے ہیں، ان گھروں کی عورتیں بھی پکانے پر بہت زیادہ توجہ دیتی ہیں۔ اسی لیے عاجز نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ رمضان کا تعلق اللہ کی کتابوں سے ہے، اللہ رب العزت والجلال کے کلام سے ہے۔ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مقدس، تمام آسمانی صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ سب رمضان میں دیے گئے اور اتارے گئے۔ تو رمضان کا تعلق تو قرآن سے ہے، رمضان کا تعلق تو کلام الہی سے ہے، رمضان کا تعلق تو انسان کے قلب و دل سے ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، دلوں میں جو زنگ لگا ہوا ہے، جو کدورت ہے، جو ظلمت ہے، جو دل کی تاریکیاں ہیں اور گندگیاں ہیں، وہ دھل جائیں اور صاف ہو جائیں۔ تو میری پہلی گزارش آپ سے یہ ہے کہ رمضان کو آپ تلاوت کا مہینہ مانیں اور نہ کھانے کا نام روزہ ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں رمضان کی گھڑیاں دی ہیں۔ انسان رمضان کے ایام میں کھانے پینے سے اللہ نے منع نہیں کیا انسان کو، لیکن اس کو کھانے پینے کا مہینہ نہ بنائیے۔ روزے ہم نے بہت رکھ لیے، لیکن
جو برکتیں ہمیں ملنی چاہیے تھی وہ ہم کو نہیں ملی۔ اللہ آنے والے رمضان کو ہمارے لیے برکتوں کا مہینہ بنا دے۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی ہیں کہ اگر تم روزے رکھو گے رمضان کے تو اللہ کی طرف سے اللہ کی وہ مخلوق جہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی، آپ سوچو کہ سمندر کی مچھلیوں کا انسان سے کیا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اگر کوئی سچی بندی ایمان والی بن جائے اور نیکی والی زندگی گزارنے لگے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے سیجعل لهم الرحمن ودا کہ اللہ کی تمام مخلوق اس سے محبت کرنے لگے گی۔ یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس کا قرآن میں فرمان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو سمجھایا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں اور بلوں کی چونٹیاں اور آسمان کے فرشتے روزے دار کے لیے دعا کرتے ہیں، افطار کے وقت اس کے لیے اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ میری بہنوں، میں پہلے دن سے اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے آپ اپنی ترتیب اور نظام اس طرح سے بنائیں اور یہ طے کر کے آپ اٹھیں کہ آپ کو اس رمضان میں صرف کھانے کا مہینہ نہیں بنانا ہے، بلکہ اہتمام کے ساتھ آپ کو عبادتوں کا مہینہ اسے بنانا ہے۔ افطار کے وقت جب سمندر کی مچھلیاں آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں اور بلوں میں چونٹیاں آپ کی دعاؤں پر آمین کہنے کو تیار ہوں، روح اور روحانیت، جیسے ہمارے جسم میں روح کہاں ہے، جان کہاں ہے، میڈیکل سائنس نے اتنا ترقی کر لیا لیکن آج تک اس کو روح کا اور جان کا پتہ نہیں لگا۔ انسان کے اندر جو روح ہے وہ کہاں ہے اور اس کی اور وہ کیسی روح ہوتی ہے نہ پتہ ہے نہ پتہ چلے گا۔ روح اور روحانیت، سمندر کی مچھلیاں اور بلوں کی چونٹیاں اور آسمان کے فرشتے دعا کرتے ہیں اور افطار کے وقت روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، یہ عقل کے ترازو پر نہیں تولی جا سکتی ہے۔ تو ایسے موقع پر ہر گھر کا یہی حال ہے، ہر گھر کا یہی حال ہے کہ صاحب بھجیے تل رہے ہیں، ادھر مؤذن اذان دے رہا ہے اور اعلان ہو رہا ہے روزہ افطار کیجئے۔ ہماری بہن شاید کوئی خوش نصیب ہو جو پہلے افطار کے وقت افطار سے پہلے دسترخوان پر بیٹھ جائے، کم سے کم 5 منٹ 10 منٹ۔ بعض لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ صاحب اس وقت کچھ دعا کرتے ہیں تو کتنی دور دعا کریں، تھک جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے ہم آسان ترکیب بتاتے ہیں کہ آپ افطار سامنے رکھیں اور قرآن کی تلاوت میں لگ جائیں۔ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس وقت جو بھی دعا جو مانگ رہا ہوگا، جو بھی اب دعا مانگ رہا ہوگا، جس وقت آپ تلاوت کر رہی ہیں اس وقت جو دعائیں دنیا میں اللہ سے مانگی جا رہی ہیں ان سب میں آپ کا حصہ ہے، اس لیے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ بہت ساری بہنوں کو چڑچڑاپن ہوتا ہے، اس وقت دعا نہیں ہوتی، دعا مانگے تو کیا مانگے۔ تو آپ دعاؤں کی کتابیں دیکھ کے پڑھ بھی سکتی ہیں، اور کوئی ایک گھر میں پڑھ دے سب آمین کہہ لیں۔ اور تیسرا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ قرآن لے کے بیٹھ جائیں، لیکن جس وقت افطار کے لیے آپ کھجور کو اپنے ہاتھ میں لیں اس وقت اللہ سے کوئی ضروری دعا ضرور مانگ لیں، اور سب سے ضروری دعا جو ہے وہ ہے دنیا کی عافیت، آخرت کی مغفرت۔ یہ الفاظ یاد رکھیے، دنیا میں عافیت اور آخرت میں مغفرت۔ دنیا میں عافیت مل جائے اور آخرت میں مغفرت مل جائے۔ عافیت کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ٹینشن نہ ہو، عافیت کا مطلب ہے کوئی ٹینشن نہ ہو، مغفرت کا مطلب ہے کہیں پکڑ نہ ہو۔ اور انسان کو کیا چاہیے؟ دنیا میں جب تک رہے عافیت سے رہے، مر جائے تو اللہ کی طرف سے پکڑ نہ ہو، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جس وقت آپ افطار کے لیے بالکل آپ کے ہاتھ میں کھجور ہو، اس دعا کا ضرور اہتمام کریں۔ نمبر 3، 4 چیزوں کا اہتمام ضرور کریں۔ نبیوں کے سردار
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں رمضان ملے تو آپ نے امت کو 4 باتوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ پہلی بات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کلمے کی کثرت کرو، اس لیے کہ ایمان ہی اگر نہیں ہوگا یا ایمان کمزور ہوگا یا ایمان مر چکا ہوگا تو ظاہر ہے کسی عمل کو کوئی فائدہ نہیں، نہ تلاوت کا فائدہ ہے نہ روزے کا۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اور ایمان کی تجدید، ایمان اپڈیٹ ہوتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ سے۔ آپ کے سامنے کارڈ رکھا ہوگا، وہ اسی وجہ سے آپ کو دیا گیا ہے، اور انگریزی میں بھی کارڈ یہاں رکھے ہیں، بھی جاتے وقت ہم دے دیں گے۔ بعض بہنیں شاید عربی نہیں پڑھنی آتی، یا گھر میں بعض بہنیں بیٹیاں ایسی ہوں یا گھر کے افراد ایسے ہوں، یہ کارڈ لے کے جائیں، اس میں سب سے پہلے کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو پھر 8-10 بار لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، خدا بندہ مقصود من توئی و رضائے تو، مرا محبت و معرفت ذوق و شوق خود بدے، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، تو ہی میرا محبوب ہے، تو ہی مقصود ہے، تو ہی معبود ہے، تو ہی مسجود ہے، لا الہ الا اللہ۔ 8-10 بار لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دل میں یہ سوچتے رہیں جو ہم نے آپ سے کہا کہ اللہ ہی میرا محبوب ہے، اللہ ہی میرا مسجود ہے، اللہ ہی میرا خالق ہے، اللہ ہی میرا مالک ہے، اللہ ہی میری بگڑی بنانے والا ہے۔ دوسری بات جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی طرف امت کو متوجہ فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں دوسری چیز جس کی طرف تمہیں خاص توجہ رکھنی ہے وہ ہے استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ آپ کے کارڈ میں بڑا بھی استغفار لکھا ہے، اور چھوٹا استغفار بھی، اگر اتنا بڑا یاد نہ ہو سکے تو چھوٹا والا پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ اور تیسری چیز جس کی طرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا ہے وہ ہے جنت کا حصول۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، یہ الفاظ یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں کہیں کہ اللہ جنت دے دیجیے، اللہ جنت دے دیجیے۔ 24 گھنٹے میں کم سے کم 100 بار تو خدا سے مانگیے، اللہ مجھے جنت دے دیجیے، اللہ مجھے جنت دے دیجیے، اللہ مجھے جنت دے دیجیے۔ رمضان کے وہ گھڑیاں جو اللہ کی طرف سے سمندر کی مچھلیوں کو اور بلوں کی چیونٹیوں کو اور آسمان کے فرشتوں کو دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے اور استغفار خود کی اللہ بخشش کر دے، مچھلیاں دعا بھی کرتی ہیں، جب 100 بار خدا سے جنت مانگیں گے تو پھر 30 دن میں 100 بار کہیں گے تو 3000 بنتا ہے۔ 3000 میں اللہ رب العزت والجلال ایک آدھ بار تو خدا کے یہاں اگر قبول ہو گئی تو انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ چوتھی چیز جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا ہے وہ ہے جہنم سے پناہ۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ جہنم سے بچا لیجئے، اللہ جہنم سے بچا لیجئے۔ جب اس دعا کو مانگیں آپ تو آپ تصور کریں آپ کے ہاتھ پہ ایک انگارہ ہے یا آپ کا ہاتھ جل گیا ہے، تو جلنے کی کس قدر تکلیف ہوتی ہے اس کا تصور تو کیجئے، اس کا تصور تو کیجئے کہ جلنے کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیسے برداشت کر سکتا ہے آدمی؟ کون ہے دنیا میں جو ہاتھ پر اپنے آگ کے انگارے کو رکھ لے؟ جہنم کی آگ تو 70 گنا زیادہ سخت ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ جلانے والی آگ ہے۔ اللہ میری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جب آپ دعا کریں تو آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر تصور کیا کریں کہ میرے ہاتھ پہ انگارہ ہے اور 1 منٹ کے لیے ہمیں برداشت نہیں ہوا ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فعوی۔ اللہ ارشاد فرماتے جہنم کی آگ تو دلوں کو جلا دے گی، جو اندر دل ہے، اور کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ انسان ایک بار جل جائے گا
پھر اس کو نئی کھال ملے گی، پھر جلے گا، کلما، جب جب اس کی کھال جل جائے گی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ میری بہنوں، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جب جب انسان کی کھال گل جائے گی ہم نئی کھال دے دیں گے، پھر جل جائے گی پھر نئی دے دیں گے، کلما، جب جب جلے گی اللہ نئی کھال دیتا رہے گا، اور یہ جلنے کا سلسلہ لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا یذوقون لابسین فیہا احقابا، اس زمانے کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش کا یہ مسئلہ ہوگا، لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ کوئی ٹھنڈ وہاں محسوس ہوگی، نہ کوئی راحت کی چیز وہاں ملے گی، اور نہ کوئی پینے کی چیز وہاں ملے گی جس سے پیاس بجھ جائے۔ تو پہلی بات، رمضان میں ہم کو یہ اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ یہ مہینہ کھانے کا نہیں ہے، یہ مہینہ کھانے کے چھوڑنے کا ہے۔ دوسرے جس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا ہے وہ رمضان اور اللہ کی کتاب کا پہلے دن سے تعلق ہے۔ توریت، زبور، انجیل، قرآن اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اسی مہینے میں اتارے گئے، اور 4 چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، جس میں پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شیخ نے فضائل ذکر میں ایک روایت کا ذکر کیا ہے، اس عاجز نے پہلے بھی آپ سے کہا ہوگا، اس روایت کو بتایا ہوگا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ 70,000 بار، گنتی پھر یاد کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر چند بار لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر 8 بار 10 بار کے بعد پورا کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 70,000 بار کوئی اپنے لیے پڑھے، یا 70,000 بار پڑھ کر اپنی ماں، باپ، بہن، کسی بھی عزیز کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس کو ایصال ثواب کرے اور بخش دے، تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن آسان اس وقت ہوگا جب آپ تھوڑا سا توجہ دیں، تو آپ پڑھ سکتی ہیں پورے رمضان میں 70,000، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور نمبر 2 پر استغفار کی کثرت، نمبر 3 پر جنت کا حصول، کم سے کم 100 بار اللہ سے استغفار، 100 بار، اور اتنی ہی بار کم از کم جنت کا حصول۔ اپنے الفاظ میں کہیں، آٹا گوندھتے وقت کہیں، بھجیا بناتے وقت کہیں، چائے بناتے وقت کہیں، دسترخوان بچھاتے وقت پڑھیں، اللہ جنت سے جنت دے دیجئے، اللہ جنت دے دیجئے، اللہ جنت دے دیجئے۔ چوتھی چیز جس سے پناہ مانگنی ہے وہ ہے جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے، شوہروں کی اجازت سے، اپنے والدین کی اجازت سے، اور اپنے بڑوں کے مشورے سے، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، کچھ پیسے ہر خاتون کے پاس سیو رہتے ہیں، کچھ اپنی ضرورتوں کے لیے رکھتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں خاص طور سے جو ہماری آسودہ بیٹیاں بہنیں ہیں یا مڈل کلاس کی ہیں، اور اللہ نے ان کو نوازا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیں، جو بھوکوں کو روٹی کھلائے، ننگے کو کپڑا پہنائے، مسافر کو شباشی کی جگہ دے، اللہ قیامت کے دن اس کو ہولناکیوں سے بچا لے گا۔ قیامت کے دن جو محشر کی کھڑی ہوگی، جس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ اس پر خصوصی مہربانی کرے گا۔ تو رمضان کے مہینے میں اس کا اہتمام کریں کہ جو کچھ آپ کے یہاں بنتا پکتا ہے، چاہے بنا ہوا، چاہے راشن کی شکل میں، اور جو کچھ آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ راہ خدا میں ضرور خرچ کریں، اس لیے کہ اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غمخواری کا مہینہ کہا ہے۔ اس مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا مہینہ رحمت کا، دوسرا مہینہ مغفرت کا، اور تیسرا مہینہ ہے جہنم سے چھٹکارے کا۔ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ دنیا میں وہ ہیں جو نیکی بھری زندگی گزارتے ہیں،
ان کے لیے تو پہلے ہی دن سے رحمت ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو نیکیاں بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، تو 10 دن جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو 10 دن کے روزے کی برکتوں اور دعاؤں اور تلاوتوں کی برکت سے اور روزے کی برکت سے اللہ رب العزت والجلال دوسرے عشرے میں ان کا اکرام کرتا ہے اور ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا طبقہ ان کا ہے جن کی زندگی گناہوں میں گزری ہوتی ہے، نیکیاں کم ہیں گناہ زیادہ ہیں، تو 20 دن جب روزہ رکھ لیتے ہیں، رحمت مانگتے ہیں، پھر خدا سے مغفرت مانگتے ہیں، پہلے عشرے میں رحمت مانگتے رہتے ہیں اللہ رحم کر دیجئے، دوسرے عشرے میں مغفرت مانگتے ہیں کہ اللہ رحم کے بعد اب معاف بھی کر دیجئے، تو تیسرے عشرے میں ان کو جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے چھٹکارے اور خلاصی کا ہے۔ آپ کچھ کریں نہ کریں، لیکن اس بات کی پابندی کریں کہ آپ کو 2 کام ضرور کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے اور اپنی زبان سے غیبت نہیں کرنی ہے۔ مجھے کہتے ہوئے تھوڑی سی جھجک بھی ہوتی ہے، اور کہ ہماری بہنیں اس سلسلے میں بہت کمزور ہیں۔ کہیں سے فون آ گیا، فوراً رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا، فوراً باتیں ادھر کی، پورے گھر کی، اور شوہر سے ناراض ہیں تو شوہر کی، اور گھر میں کسی اور فرد سے ان کو کوئی ناراضگی ہے تو اپنی ماں کو بہن کو شیئر کرتی ہیں۔ خدا کے واسطے رمضان کے مہینے میں اپنی زبان کو غیبت سے، اور بری بات تو خیر نہیں کرتی ہیں بہنیں ہماری، لیکن غیبت کا یہ عمل ایسا ہے کہ میرے خیال میں اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ کم از کم رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں آپ اہتمام کریں کہ آپ کی زبان سے صرف نیکی کی بات نکلے، یا آپ چپ رہیں، خاموش رہیں۔ کوئی بات کرنی بھی ہو تو آپ رمضان میں روزے کی حالت میں نہ کریں، بلکہ افطار کے بعد یا عشاء کے بعد بات کر لیں کہ چلو عشاء کے بعد بات کریں گے یا مغرب کے بعد کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مغرب بعد اس کی اجازت ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو حتی الامکان اپنی زبان کو اور اپنی آنکھ کو اور اپنے کان کو، بہت سی ہماری بیٹیاں بہنیں، بہت سارے بچے بھی ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ صاحب ٹائم پاس نہیں ہوتا تو گانے سن سکتے ہیں۔ اللہ روزے کی حالت میں شیطان جس سے خوش ہوتا ہے اس کی آواز ہمارے کانوں میں جائے، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس سلسلے میں ہماری بہنیں تو نہیں، یہ حرکت تو نوجوان بچے زیادہ کرتے ہیں، لیکن میں بہنوں سے کہتا ہوں کہ آپ کے اندر جو کوتاہی ہے، آپ ایک روزہ رکھ کے دیکھو، صبح سے سحری سے لے کر افطاری تک، افطاری سے لے کے سحری تک آپ اس کا اہتمام کرو کہ آج ہم کوئی بات ایسی نہیں کریں گے جو خلاف سنت ہو، اور اس میں اب زور سے اپنے بچوں کو کچھ ایسی بات کہنا جو نہیں کہنا چاہیے، کوسنا جس کو بولتے ہیں، کوسنا بھی یہ ایمان والی بیٹی اور ایمان والی بہن کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یا اپنی زبان سے غیبت، رمضان کے مہینے میں ظاہر ہے یہ 2 کام ہوتے ہیں، بلا ضرورت بازار نہ جائیں۔ آپ کر کے دیکھیں کہ آپ کو شام کو محسوس ہوگا کہ آپ نے روزہ ہی نہیں رکھا ہے، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ سارا دن گزر گیا، آپ نے روزہ ہی نہیں رکھا ہے۔ جتنا انسان نیکی بھری زندگی گزارے گا روزے کی حالت میں، اتنا ہی روزہ محسوس نہیں ہوتا۔ شام کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا روزہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ آدھا گھونٹ پانی پی کر کے لوگ جو ہے افطار کر لیتے ہیں، ان کو پیاس ہی نہیں لگتی ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں۔ اور دوسری بات جو توجہ کرنے کی ہے کہ دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں۔ جو بھی آپ کی مشکل ہے، جو بھی مسائل ہیں، روزگار کی کمی ہے، گھر میں بے روزگاری ہے، آپ کی جہاں رشتے ہوئے ہیں وہاں آپ کی قدردانی نہیں ہے، بچے نافرمان ہیں، یا گھر میں گھر کی الجھن ہے، کشادہ گھر نہیں ہے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں اللہ کے سامنے ضرور روئیے،
اللہ کے سامنے ضرور گڑ گڑائیے، اور جب آپ رمضان کے اخیر میں، خاص طور سے 10-15 رمضان کے بعد، جب آپ اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی اور اپنے کچن کی اور عید کی تیاری میں لگیں، تو بہنوں، بیٹیوں، یہ یاد رکھنا کہ ہمارے خاندان میں، ہماری عزیزداریوں میں، ہماری رشتہ داریوں میں اور ہمارے پڑوس میں ہو سکتا ہے کوئی بیوہ ہو، کوئی یتیم بچہ ہو۔ جب کل ہمارے بچے اچھے کپڑے پہن کر، شاندار چپل پہن کر اور چمچماتے کرتے پہن کر، خوبصورت ٹوپیاں لگا کر نکلیں گے، تو یتیم بچہ جس کے باپ کا سایہ نہیں ہے، وہ اپنی ماں سے، جب محلے کے بچے، خاندانوں کے بچے، رشتہ داروں کے بچے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ میرے کپڑے آ گئے، یا میں کپڑے فلاں جگہ سے لے آؤں گا، میرا کپڑا فلاں برانڈ کا ہے، یا فلاں جگہ سے میرا کپڑا آیا ہے یا آئے گا، تو آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، وہ بچہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے، امی میرے کپڑے کون لائے گا؟ وہ ماں اپنے اس یتیم یا معصوم بچے کو، جس کی عمر 4 سال، 5 سال، 7 سال ہے، جو یتیمی کو نہیں جانتا ہے، وہ اپنی ماں سے جب پوچھتا ہے تو اس کی ماں اس کو کیا جواب دے گی؟ کیسے کہے گی کہ بیٹا صبر کرو، میں بیوہ ہوں، تم یتیم ہو؟ کن لفظوں کے ساتھ اس کو صبر کی تلقین کرے وہ بیوہ؟ تو کوشش کریں کہ ہر خاتون اپنے ہر عزیزداری میں، اپنی رشتہ داری میں، اپنے پڑوس میں اگر بیوہ ہے یا انتہا درجے کی غریب خواتین ہیں، تو ڈھنڈورا نہ پیٹیں اور دکھاوا نہ کریں۔ پہلی بات تو ہمیں دھیان نہیں رہتا، ہماری توجہ نہیں رہتی، صرف انسان اپنی فکر کرتا ہے۔ یاد رکھو، وہ یتیم کے تڑپ اور بیواں کے آنسو ہمارے لیے مشکل نہ کھڑی کر دیں۔ بہنوں، بیوہ ہونا اور اسی طرح سے یتیم ہونا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ جس کو چاہے بیوہ کر دے، جسے چاہے یتیم کر دے، جسے چاہے بیوہ کر دے، جسے چاہے یتیم کر دے۔ حضرت آمنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجدہ ہیں، وہ بیوہ تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ بہت ساری ہماری بہنیں کبھی کبھی تانا دے دیتی ہیں کہ تو ایسی تھی اسی لیے بیوہ ہو گئی، اسی لیے تیرے بچے یتیم کر دیے گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت آمنہ کو کیوں بیوہ بنایا گیا؟ میرے آقا سب نبیوں کے نبی امام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا کیے گئے۔ اس طرح کی بات ہرگز نہ کریں، اس طرح کی بات ہرگز نہ کہیں۔ یتیموں کا درد جانیے، بیواؤں کا درد پہچانیے، اور خود اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے تیاری کرنے سے پہلے، رمضان کی تیاری ہو یا عید کی، وہ بیوہ یاد رہے، وہ یتیم یاد رہے، وہ غریب یاد رہے، وہ لاچار یاد رہے، اس کے آنسو یاد رہیں، اور یہ سوچ کر کہ خدایا تو ہمیں بھی اس حال میں کر سکتا تھا، اللہ تو نے نہیں کیا۔ دوسری بات، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اور ایمان والیوں، اپنے نیکیوں کو، اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، کسی کی مدد کو، کسی کو ایک جوڑا دیا ہے اس جوڑے کو، کسی کو نوالا دیا اس نوالے کو، کسی کو پیسے دیے ہیں تو اس پیسے کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتا کر یا دل دکھا کر۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ کیا ہے تو زندگی میں بھول جانا اس کو، احسان کبھی مت جتانا، اور کوئی ایسا عمل ہم سے نہ ہونے پائے جس سے اس کا دل دکھ جائے یا اس کا اظہار ہو جائے۔ میں بھی چند دن پہلے ایک سفر میں تھا، خواتین کی ایک مجلس تھی، تو ہمارے پاس بعض بہت سمجھدار اور باشعور لوگ، انہوں نے کہا کہ خواتین میں آپ کو یہ بات ضرور کہنی چاہیے تھی کہ خواتین میں یہ کمزوری ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین میں یہ کمزوری ہے، حالانکہ وہ کافی آسودہ انسان ہیں اور بہت خرچ کرتے ہیں،
بہت خرچ کرتے ہیں، یعنی اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ کہتے ہیں کہ خواتین کو یہ ہدایت ضرور کرتے رہنا چاہیے، تو میں نے ان سے کہا کہ حکم تو اللہ کا سب کے لیے ہے، آپ خواتین ہی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ مردوں کی بات بھی کرنا چاہیے۔ قرآن نے تو مردوں کو بھی مخاطب کیا ہے، عورتوں کو بھی مخاطب کیا ہے، تو یہ سبق ہمیں بھی یاد رہے۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ سبق آپ کو بھی یاد رہے، جب بھی کوئی نیکی کریں یا کسی کو کپڑا جوڑا دیں یا صدقہ زکوٰۃ دیں تو آپ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تو احسان نہ جتائیں اور دل نہ دکھائیں۔ ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، اپنی سگی بہن کو، اپنے سگے بھائی کو، اپنی سگی پھوپھی کو، سگی خالہ کو، جو بھی آپ کے بلڈ کے رشتے ہیں، بس ماں باپ کو، دادا دادی کو، اسی طرح سے اپنی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو، یعنی جن سے ہم ہیں یا جو ہم سے ہیں، جن سے ہم ہیں یا جو ہم سے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، اور اپنے بہن بھائی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ بتانا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ سب سے پہلے اپنے بلڈ کے رشتے ہیں، اپنے رمضان اور عید سے پہلے ان غریبوں، مسکینوں اور رشتہ داروں کو ضرور یاد رکھنا۔ اللہ رب العزت و جلال نے اس مہینے کو غمخواری کا مہینہ بنایا ہے، لیکن دینے کے بعد یہ بھی یاد رکھنا کہ احسان جتا کر دل دکھا کر ضائع مت کر دینا۔ قرآن نے اس کی ایک مثال دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی آدمی کسی کو کپڑا دے، کسی کو جوڑا دے، کسی کو شادی میں پیسے دے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی نے بہن کو دے دیا، بہن خوشحال تھی بھائی کو دے دیا، یا پھوپھی خوشحال تھی بھتیجے کو دے دیا، بھتیجا خوشحال تھا پھوپھی کو دے دیا۔ اگر اس طرح کے رشتوں میں کوئی کسی کو دے یا عام غریب کسی کو دے دے، اور اس کے بعد یہ کہے کہ فلاں موقع پر میں نے تمہیں دوا کے لیے پیسے دیے تھے، تم نے بھلا دیا، تم احسان فراموش ہو۔ ہم جو کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو اس کا اجر اللہ سے چاہتے ہیں، ہمیں کسی بندے سے نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے اس کو جتا دیا یا دل دکھا دیا اس کا، قرآن کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف ستھرا چکنا پتھر ہو، ٹائلز ہے، پتھر ہے چکنا، ماربل ہے، اور اس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے، اس مٹی میں کچھ دانے اگ گئے، کوئی دانہ پڑا تھا، بارش کا پانی آیا تو اس میں وہ پودا ہو گیا۔ جب تیز دھاردار موسلادھار بارش ہوتی ہے، ظاہر پتھر کی چٹانوں پر جو دانے پڑے تھے، اس میں جو پودے اگے ہوئے تو سب بہہ جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اسی طرح سے یہ نیکیاں احسان کرنے کے بعد یا جتانے اور دل دکھانے کے بعد ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، میری بھی حفاظت فرمائے۔ تو میں اپنی بہنوں سے اور بیٹیوں سے رمضان کی تیاری کے سلسلے میں پہلی آپ سے گزارش ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان کا مہینہ ملے تو رمضان کے روزے رکھیں اور اس کا اہتمام کریں، اور جن ایام میں روزے نہیں ہیں اس میں بھی اس کا اہتمام ہو کہ کھلا کھانا نہ کھایا جائے، چھپا کر کے کھانا کھایا جائے۔ بعض بچیاں غلطی کرتی ہیں کہ ان ایام میں جن میں روزے نہیں ہیں تو وہ دن بھر نہیں کھاتی ہیں، کہتی ہم کھائیں گے نہیں۔ بابا، آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت قرآن نے اسی لیے نہیں دی ہے کہ اس وقت آپ کے لیے کھانا ضروری ہے۔ آپ نہیں کھاؤ گے تو آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، آپ کو جسمانی طاقت نہیں ملے گی۔ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو، جتنا شریعت کہے اس پر عمل کرو۔ یہ عجیب بیوقوفی کی باتیں ہیں کہ کہتی ہیں صاحب ہم روزہ نہیں رکھ سکتے اس لیے کہ ہمارے ایام ہیں، لیکن ایام میں ہم کھانا بھی نہیں کھائیں گے اس لیے کہ رمضان ہے۔ اللہ کے فیصلے کو مانو اور بس اتنا کرو کہ ان دنوں میں کھانا ضروری ہے، وقت وقت پر آپ کھائیے، پانی پیجئے، آپ کی باڈی کے لیے، جسم کے لیے خوراک ضروری ہے۔ اس لیے حضور اللہ نے قرآن میں منع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی۔ تو آپ کو کھانا ہے لیکن اس کا اہتمام کرنا ہے کہ چھپا چھپا کے کھانا ہے، تاکہ گھر کے بچوں کو، دیگر لوگوں کو پتہ نہ چلے اور بات پردے کی پردے میں رہے۔ اس کا اہتمام کریں، لیکن کلمہ، استغفار، درود شریف اور جنت کا حصول اور جہنم سے چھٹکارے کی دعا آپ کو پھر بھی پڑھنی ہے۔ مصلی پہ بیٹھ جائیں، اس کا اہتمام کیا کریں۔ میں پھر زور دے کے آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی بات ماننے کا نام ایمان ہے، اپنے ذہن اور دماغ چلانے کا نام ایمان نہیں ہے، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ جو اللہ کہے اس کو مان لو، اور جو اللہ
منع کر دے جس چیز سے اس کو مان جاؤ، اسی کا نام شریعت و سنت ہے اور اسی کا نام ایمان کامل ہے۔ تو دوسری بات، ہمیں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا ہے۔ بہت ساری ہماری بیٹیاں یہاں بیٹھی ہوں گی، بہنیں بھی ہوں گی جو شاید قرآن نہیں پڑھی ہوئی ہیں، ان سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں آپ اپنے گھر کے کسی بڑے سے پوچھیں گے بھئی قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے، الحمد سے لے کر کے آپ روزانہ ایک پارے پہ انگلی پھیرا کرو، اللہ یہ آپ کی کتاب ہے، یہ سچی ہے، یہ تیری آیتیں ہم نے پڑھ نہیں ہے، لیکن میرا ایمان تیری ہر آیت پر ہے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا۔ یہ بات فقیر کی یاد رکھنا، آپ چاہے جس عمر میں آپ ہوں، لیکن ایک دن آئے گا اگر آپ روزانہ انگلی پھیرتی رہیں گی تو ایک دن آپ کو انشاءاللہ قرآن پڑھنا آ جائے گا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے اور قرآن کی برکت ہے انشاءاللہ، لیکن آپ کو اہتمام کرنا ہے، کم از کم ایک قرآن تو ختم ہو، ایک قرآن تو ختم ہو۔ میں آج بھی ایسی خواتین کو جانتا ہوں، ایسی بہنوں کو جانتا ہوں، ایسی عورتوں سے واقف ہوں جو آج بھی بہت آسانی کے ساتھ 15 پارے روز پڑھتی ہیں، 15 پارے روز پڑھتی ہیں۔ بعض خواتین کو میں جانتا ہوں جو پہلے رمضان سے 10 پارے کی تلاوت کرتی ہیں، ایسی بہنوں کو جانتا ہوں جو 20 پارے پڑھ لیتی ہیں، لیکن 15 پارے 10 پارے یہ تو بہت ساری خواتین ایسی ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو کچن سے زیادہ اپنے قرآن سے شغف اور تعلق ہوتا ہے، ان کو سب سے زیادہ فکر اس کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر میں مجھے اکیلے سونا ہے، میری قبر میں اور کوئی نہیں سوئے گا، مجھے اکیلے سونا ہے، میری زندگی کا حساب مجھ سے مانگا جائے گا، میری زندگی کا حساب میرا رب مجھ سے مانگے گا۔ میری بہنوں، آپ کو رمضان میں اس کی پوری تیاری کرنی ہے اور کلمہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ آپ ایک ٹارگٹ طے کریں، آپ کے پاس ایک کارڈ رکھا ہے جس میں کلمہ ہے، استغفار ہے، درود ہے اور یا سلام و یا مؤمن ہے، اور اسی طرح سے یا رحمان یا رحیم یا ہادی یا اللہ ہے۔ آپ کو اور چیزیں تو 100 بار پڑھنا ہے، لیکن اس میں کلمہ اور استغفار، یہ دو چیزیں جو ہیں آپ کو ٹارگٹ بنانا ہے روزانہ کہ مجھے اتنا روز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ آج اگر آپ مان لیجئے 1000 روز کلمہ پڑھنے کا آپ نے ٹارگٹ بنایا، نہیں پڑھ پائیں تو کل آپ اس کو 1200 کرو، آج کا 200 جو ہے اس کی بھی قضا کرو۔ جب تک آپ منزل نہیں طے کرو گی، 2-4 قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے، 2-4 قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے، 2-4 قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے، منزل تک جو نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے۔ آخری بات، کلمے کی کثرت اور استغفار کرتے وقت مرد ہو یا عورت، بہن ہو یا بیٹی، جوان ہو یا بوڑھی، پڑھی ہو یا ان پڑھی، عمر کوئی بھی ہو، شیطان یہ کہتا ہے کہ تمہاری توبے سے کیا ہوگا، تمہارے توبے سے کیا فائدہ ہوگا۔ اور بہت ساری ہماری بیٹیاں، بہنیں، کچھ زندگی کی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ میری معافی نہیں ہوگی۔ میری بہنوں، خدا ایسا معاف کرنے والا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان کی خالی جگہ اگر کوئی گناہوں سے بھر دے اور خدا کے سامنے ندامت سے ایک بار رو دے، اللہ کہتا ہے تو میرا ہے، تو میری ہے، میں تیری سب خطائیں معاف کرتا ہوں۔ اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، اس نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، سب کرنا لیکن کبھی میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہاری سب غلطیاں معاف کروں گا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کوئی خدا سے نہیں پوچھ سکتا ہے تم نے اس کو کیوں معاف کیا۔ وهم يسألون، وہ سب سے پوچھے گا۔ اللہ سے پوچھنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ ساری دنیا کے کافروں مشرکوں کو اللہ جنت میں ڈال دے، ساری دنیا کے اہل ایمان کو اللہ جہنم میں ڈال دے، کوئی خدا سے پوچھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ یہ تو اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ کافر و مشرک کو جنت میں نہیں ڈالے گا، لیکن اگر اپنا ضابطہ اللہ رب العزت والجلال جو چاہے کرے، اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے اس کو جنت کیوں دے دیا، اس کو جہنم کیوں دے دیا؟ اللہ میرا قادر مطلق ہے، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، اتار دیا ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کہ مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ وهم يسألون، ہاں اللہ سب سے پوچھے گا، جس سے چاہے گا پوچھے گا، جس کو چاہے وہ معاف کر دے، جس کو چاہے وہ سزا دے دے، جسے چاہے سلطان بنا دے الہی، جسے چاہے در در پھرا دے الہی۔
اللہ کو طاقت ہے اور قدرت ہے۔ ہاں میری بہنوں، اللہ کے غضب سے، اس کی پکڑ سے اور اس کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ جب اللہ کو غضب آتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، تو اللہ ایسی سزا دیتا ہے کہ کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے۔ اس دنیا میں خدا سزا دیتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے، اور دنیا کی عبرت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے رمضان کا مہینہ دیا ہے، لیکن اس مہینے میں چند لوگ وہ بد نصیب ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی۔ جو ماں باپ کو ستائے گا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی، خدا نے بتا دیا ہے۔ جو دل میں کینے اور حسد رکھے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ جو عادی ہوگا شراب کا، اس کی فائل روک دی جائے گی۔ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ لیکن چاہے جس کو چاہے بخش دے، یہ تو اس کی مہربانیوں پر ہے۔ اللہ کے پکڑ سے بچنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہیے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں یہ بات کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ تم کیا توبہ کرتی ہو، تم کو پھر نیکی نماز نہیں پڑھنی ہے، تم کو پھر نیکی بھری زندگی نہیں گزارنی ہے۔ ایسی ہو سکتا ہے دل میں شیطان کسی کے دل میں وسوسہ ڈال دے، تو یاد رکھیں شیطان کے منہ پہ تماچا مارے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اپنے ہر کام میں بسم اللہ پڑھیں۔ رمضان سے آج سے شروعات کریں، ہر بار ہر کام کو بسم اللہ سے کریں، اللہ کے رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ رب العزت والجلال کے بارگاہ میں ہمیشہ دست بدعا رہیں، اللہ سے اپنی ایمان کی اور اپنی ایمان کی حفاظت کی اور اپنی عصمت کی حفاظت کی دعا مانگتی رہا کریں۔ رمضان اللہ نے دیا ہے، اس کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے، اللہ ان باتوں کو قبول فرمائے۔ جو کارڈ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کارڈ کو روزانہ 100 بار یا رحمان یا رحیم اور 100 بار رب اغفر لی اور 100 بار یا رحمان یا سلام یا مومن، اور جو کلمہ اور استغفار لکھا ہوا ہے اس کو آپ کو کم از کم 200 بار پڑھنا ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ میں توبے کے کلمات پڑھتا ہوں، میرے ساتھ توبے کے کلمات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں گواہی دیتی ہوں اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی بحیثیت نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ ایمان لائی میں اللہ پر اور اس کے سب فرشتوں پر اور اس کی سب کتابوں پر اور اس کے سب رسولوں پر، آخرت کے دن یعنی قیامت پر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ مرنے کے بعد اٹھایا جانا برحق ہے۔ ایمان لائی میں اللہ کی ذات پر اور اس کی تمام صفات پر، اور قبول کیا ہم نے دل سے اس کے سب احکام کو۔ میں راضی ہوں، میں خوش ہوں کہ اللہ تو میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں۔ توبہ کیا ہم نے سب گناہوں سے۔
جو یاد ہیں، جو بھول گئے، چھوٹے بڑے، صغیرہ کبیرہ، سب گناہوں سے ہم نے توبہ کیا۔ اللہ 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 ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ 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 ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ 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 ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ اس توبے کی برکت سے ہماری زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما، آئندہ نیکی والی سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کلمات کے کہنے سے آدمی توبہ طائب ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے، سر جھکا کر کے، بائیں طرف سینے کی طرف ہمارا دل ہے، پہلے تو 19 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں، اور یہ عمل پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہوگا۔ 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صبح و شام بائیں طرف سینے پہ دم کر لیا کریں، اور یہ روزانہ کی اس کی پابندی کیا کریں، خود بھی اور اپنے بہنوں کو بھی، بھائیوں کو بھی، اور ادب کے ساتھ اپنے شوہروں سے بھی کہیں، ادب کے ساتھ اسی طرح سے اپنے بچوں کو بھی یہ عمل سکھائیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو برکت ہوگی، آپ کے قلب کو اور دل کو سکون ملے گا۔ بائیں طرف 19 مرتبہ انگلیوں پر پڑھ کر کے بائیں طرف سینے پہ دم کر لیں، پھر آنکھ بند کر کے سر جھکا لیں تھوڑی دیر، اور یہ تصور کریں کہ ہمارے سینے سے، دل کی طرف سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ اس درمیان مناجات پڑھی جائے گی، لیکن آپ آنکھیں بند رکھیں، سر جھکا کے رکھیں، یہ تصور کریں کہ خانہ کعبہ میرے سامنے ہے، میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اور میرے دل کی ظلمت دور ہو رہی ہے، میرے دل کی قدورت ختم ہو رہی ہے، میرے دل میں اللہ کی رحمت و نور آ رہا ہے، میرا دل شکریہ میں اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ 19 بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ